حضرت بتائے وسیم رضوی کا ایک نیا بیان قرآن کو لے کر کے ایک نیا بیان آیا ہے، نیا فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وسیم رضوی تو کہیں سے بھی مسلمان کہنے کے لائق نہ مسلمان جاننے کے لائق ہے، بلکہ وہ مرتد ہو چکا ہے اور دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ کلام الہی لانے والے حضرت جبریل امین ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو کلام لے کر کے آئے یہ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب نہ کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی جبریل آ سکتا ہے، اور تو اس قرآن مجید کی آیتوں میں جہاں زبر اور زیر بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو اس نے کوشش پہلے مرتبہ یہ کیا کہ 26 آیتوں پر اس نے جو ہے ایک انگلی اٹھائی کہ اسے ہٹا دیا جائے، اور یہاں تک کہ اس نے فتنہ انگیزی پیدا کرنے کی سازش کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچا، اور سپریم کورٹ نے اسے مسترد کر دیا اور خارج کر دیا، بلکہ اس پر جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ مگر اس بے شرم کو شرم نہیں آئی، اس نے پھر ایک نیا فتنہ ابھی پیدا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے 26 آیتیں جو قرآن میں تھیں جس پر اس نے جو ہے انگلی اٹھائی تھی، اسے کہا کہ میں نے نکال دیا اور قرآن کی نئی کاپی میں نے بنائی ہے، اور بنا کر کے پردھان منتری مودی جی کو میں نے سونپ دی ہے، اور وہ انہوں سے میں نے گزارش کیا ہے کہ اسی قرآن کو جو ہے اسکولوں میں رائج کیا جائے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسیم رضوی کو کہ جو چال چل رہا ہے، جو سیاست کر رہا ہے، ایک زمانے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان میں شیعہ سنی کا دنگا بھڑکایا جائے، شیعہ سنی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، شیعہ سنی کے درمیان جو ہے نفرت پیدا کی جائے، مگر ہندوستان کا مسلمان شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ اچھی طریقے سے سمجھ چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اس کا کوئی دوسرا اور مقصد نہیں ہے۔ میں اپنے سرکار سے، بھارت سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی ایکتا اکھنڈتا کو وسیم رضوی کے وجود سے خطرہ ہے، لہٰذا ہندوستان کے تمام مسلمان مطالبہ کرتے ہیں بھارت سرکار سے کہ اس پر سخت سے سخت کارروائی کرے، ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ورد بہت غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے۔ کسی وقت بھی کہیں کوئی اپریہ گھٹنا ہو سکتی ہے، کوئی حادثات ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بھارت میں کل بھی ایکتا باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی باقی رہے گی۔ وسیم رضوی مرتد ہے اور اب مرتد رہے گا، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور نہ مسلمان ہے۔ میں اپنے بھارت کے تمام میڈیا بندھوؤں سے بھی آگرہ اور نویدن کرتا ہوں، چاہے پرنٹنگ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وسیم کو بیان کو مسلمان کہہ کے کبھی بھی آپ پیش نہ کریں، اس لیے بھارت کا مسلمان اسے اسلام سے خارج کر چکا ہے۔ شیعہ سمودائے کے تمام دھرم گروؤں نے، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، چاہے ہندوستان کے ہوں، سب نے ایک زبان سے اسے مرتد قرار دے دیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اس نے ایک چال ابھی ایک ہفتے پہلے اور چلی تھی، جو آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب کو فون کر کے غلط طریقے سے گفتگو کر رہا تھا، ایک معمر شخصیت کی مذمت کر رہا تھا، اور اس میں اصحاب رسول پر بھی جو ہے وہ بالکل بھونڈے بھونڈے جملے کا استعمال کر رہا تھا، تاکر کے یہ ہوا پھیلے اور یہ وائرل ہو اور شیعہ سنی کا دنگا ہو جائے۔ مگر اس چال میں وہ ناکام ہے، اور انشاءاللہ اپنی سیاست میں ہمیشہ ناکام رہے گا۔ وسیم رضوی مرد آباد، وسیم لعنتی پر خدا کی لعنت ہو۔ وسیم کے لیے میں تمام اب مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مومن کا ہتھیار اسلحہ جو ہوا کرتا ہے وہ تلوار نہیں ہے، بم نہیں ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے، تمام اماموں سے، تمام خطیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ دعا کا سہارا لیں، تمام مسجدوں میں اس کے خلاف دعا کریں کہ پروردگار اس بھارت کو اس منحوس سے نجات عطا فرمائے، ہمارا بھارت اس منحوس شخص سے پاک ہو جائے۔ جس دن منحوس سے بھارت پاک ہوگا، ہم سب یقیناً پورا ایک جشن منائیں گے، ہماری نئی عید ہوگی، ہمارا نیا سویرا ہوگا۔ وسیم لعنتی مرد آباد، وسیم مرتد مرد آباد۔ مولانا سید تہذیب الحسن رضوی، امام و خطیب، مسجد جعفریہ، رانچی، جھارکھنڈ۔